اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات پر حسین علیہ السلام۔ قبلہ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے۔ آج کائنات کے اس سلطان کی آمد ہے جس کا وجود اگر دنیا میں نہ ہوتا تو آج نہ کوئی ماں کو ماں کہنے والا ہوتا، نہ بہن کو بہن کہنے والا ہوتا۔ بولیے گا نہیں، بولیے گا نیاز حسین، تھکنا نہیں۔ باضمیر دلوں کی دھڑکن کا نام ہے حسین ابن علی۔ ہر کسی کو حسین نصیب نہیں ہوتا۔ مقدر والوں کا بادشاہ ہے حسین۔ آپ دیکھیے 3 شعبان کی رات امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آغا ہاشم بہرانی صاحب قبلہ اپنی کتاب معجزات آل محمد میں لکھتے ہیں کہ جب فرزند رسول دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل 1,00,000 نوری گھوڑوں پر 1,00,000 فرشتے کو بٹھا کے میرے حبیب محمد کو سلام بھی کرو اور میرے حبیب سے کہو آپ کا عاشق خدا آپ کو سلام بھی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب محمد تجھے حسین کی مبارک بھی دے رہا۔ سلامت رہے مولا، آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جب اللہ نے ملائکہ کو پر عطا فرمائے ہیں تو فرشتوں کو گھوڑے پہ بیٹھنے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ ہے نا سب حضرات؟ کوئی ایسا رشتہ ہے حسین کا اس سواری کے ساتھ؟ اللہ نے پہلے دن گھوڑوں پہ ملائکہ کو بھیج کے بتایا حسین کے ذوالجناح پر اعتراض نہ کرنا، اس لیے کہ میں اللہ حسین کی ابتدا بھی گھوڑے سے کر رہا ہوں، اس کی انتہا بھی گھوڑے پر ہی ہوگی۔ عزیزان گرامی القدر، بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو دنیا سمجھی نہیں۔ اگر پیغمبر سمجھ میں آ جاتے تو آل محمد بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ساری بنیاد ہی یہاں سے ٹیڑھی ہو گئی کہ حضور سمجھ میں نہیں آئے۔ کسی نے کہا کہ حضور ہم جیسے، کسی نے کہا کہ حضور 40 سال کے بعد نبی بنے۔ غور ہے یا نہیں؟ اب پہلی گزارش یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں ماں کے ہاتھوں پہ آ کے کہہ رہے ہیں انی عبداللہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، عیسیٰ ہے میرے نبی محمد کا امتی، وہ تو آتے ہی نبی بن کے آ رہا ہے، جو نبیوں کا سردار ہے وہ 40 سال کے بعد نبی بنے گا۔ مصیبت یہ ہے کہ پیغمبر کی عظمت کی سمجھ نہیں آئی لوگوں۔ اب آج یہ قرآن پاک کے اندر کی بات اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف کروایا، حضرت آدم کا نام لے کے خطاب فرمایا، یا آدم انت وزوجک اسکن فی الجنہ، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت پذیر ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ میں اللہ عالمین کا رب ہوں۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوت، یحییٰ قوت کے ساتھ طاقت سے کتاب کو تھامو۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد ہم نے تم کو زمین پہ خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کا نام لے کے نبیوں سے خطاب کیا ہے، لیکن کسی مقام پر اللہ نے 30 سپاروں میں یا محمد کہہ کے کلام نہیں کیا، بلکہ ہی فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ اور مولا آپ کو سلامت رکھے لاڑکانہ کے زدہ۔ کہیں فرمایا یا ایھا المزمل،
کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا طٰہٰ۔ اللہ نے 30 سپاروں میں 6666 آیات میں اپنے پیغمبر کا نام لے کے خطاب نہیں کیا، بلکہ حضور کے القابات سے خطاب کرتا رہا۔ مالک یہ فرق کیوں رکھا؟ اللہ فرمائے گا اس لیے کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں عیسیٰ کا مقام اور ہے، آدم کا مقام اور ہے، نوح کا مقام اور ہے، ابراہیم کا مقام اور ہے، یوسف کا مقام اور ہے، یعقوب کا مقام اور ہے، میرے محمد کی شان اور ہے۔ ان کے نام لے کے میں قرآن میں خطاب کر سکتا ہوں، لیکن محمد کا نام لے کے خطاب نہیں کروں گا، کیونکہ وہ تمام نبیوں کا سردار ہے۔ تو میں جتنے سنی شیعہ بھائی بزرگ تشریف فرما ہے، ایک سوال کرتا ہوں کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کے فیصلہ کریں، جب آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبی جو حجت خدا بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، پاک بھی ہیں، کتابیں لے کے آئے ہیں، صحیفے لے کے آئے ہیں، معجز نما بھی ہیں، جب یہ 1.25 لاکھ معصوم نبی میرے محمد جیسے نہ ہو سکے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان محمد جیسے کیسے ہو سکتے؟ اصل میں دنیا کو رسول اللہ کی فضیلت سمجھ میں نہیں آئی، حضور سمجھ میں آ جاتے تو آل بھی سمجھ میں آ جاتی۔ گزارش یہ ہے کہ کچھ رشتے ہوتے ہیں کا کے کی کے رشتے، تھکے تو نہیں بیٹھے حضور؟ کچھ رشتے ہوتے ہیں کا کے کی کے رشتے، کچھ رشتے ہوتے ہیں سا سے سی کے رشتے۔ کا کے کی کے رشتے، حضور کا امتی، حضور کے صحابہ، حضور کی ازواج مطہرات، یہ کا کے کی کے رشتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضور کا امتی اس وقت تک امتی ہے جب تک حضور کا فرما بردار ہے۔ ادھر حضور کی رسالت میں کہیں اتنا سا بھی شک آ گیا نا، حضور کا امتی نہیں رہے گا، اللہ جہنم رسید کر دے گا لعنت کا توق گلے میں ڈال کے۔ حضور کے صحابہ اس وقت تک صاحب فضیلت ہیں جب تک حضور سے وفادار ہیں۔ اگر کوئی عبداللہ بن ابی جیسا منافق نکل آئے تو حضور کا صحابی نہیں رہ سکتا۔ تو یعنی کا کے کی کے رشتے ختم ہو سکتے ہیں۔ دوسرے رشتے ہوتے ہیں سا سے سی کے رشتے، یعنی اگر حضور فرما دیں علی منی، علی مجھ سے ہے، تھوڑا جانیے نا، علی مجھ سے ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے، حسن و منی، حسن مجھ سے ہے، حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ محمد کا علی نہیں، توجہ، محمد سے علی، محمد کی فاطمہ نہیں، محمد سے فاطمہ، محمد کا حسن نہیں، محمد سے حسن، محمد کا حسین نہیں، محمد سے حسین ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال میں بچوں کے لیے پیش کرتا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ ہر گھر میں مسلمانوں کے پاس جتنے آپ تشریف فرمائیں، ہمارے گھروں کی زینت ہوتی ہے اللہ کی پاک کتاب، ایسا ہے قرآن پاک ہمارے گھر میں، اس کے اوپر ہوتا ہے ایک قرآن کا غلاف، قرآن کا غلاف۔ اس کا رشتہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ غور کیجیے، اگر وہ غلاف پوسیدہ ہو جائے، میلا ہو جائے، پھٹ جائے، پرانا ہو جائے تو آپ قرآن کا غلاف اتار کر رکھ دیں گے، اس کی جگہ قرآن کا نیا غلاف چڑھا دیں گے، کیونکہ قرآن کے ساتھ غلاف کا رشتہ ہے کا قرآن کا غلاف یہ جدا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن سے کوئی صورت آپ نکال نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر سورہ کوثر جیسی چھوٹی سی صورت بھی آپ نے قرآن سے نکال دی، قرآن کامل نہیں رہے گا،
ایمان ناقص ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے آل محمد کا محمد کے ساتھ کہا کہ ایک ہی کا رشتہ نہیں رکھا، بلکہ سا سے سی کا رشتہ بنا کے بتایا یہ محمد سے ہیں، یعنی محمد کا جز ہے۔ اگر کہا کہ کی والے دور ہو جائیں تو محمد کو فرق نہیں پڑتا، اگر سا سے سی والے ہٹ جائیں تو محمد کا وجود نامکمل ہو جاتا ہے۔ ایک سلوات پڑھے مولا امام حسین کے اور تھکے تو نہیں بیٹھے، طبیعت بیزار تو نہیں ہونی۔ اس لیے جب مولا امام حسین دنیا میں تشریف لائے، حضرت جبرائیل ملائکہ کو لے کے گزر رہے ہیں آسمانوں سے سفر کرتے ہوئے زمین کی طرف۔ واقعات ہماری قوم کے بچوں کو بھی یاد ہیں۔ چوتھے آسمان سے گزرنے لگے، مدت کے پڑے ہوئے کسی بیمار مریض کی آواز سنی جبرائیل نے۔ حضرت جبرائیل نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا کیسا تو سردار ملائکہ ہے، میں اتنی مدت سے پر جلوا کے یہاں پڑا ہوا ہوں اور تجھے میرا کوئی احساس نہیں، مجھے بھی لے جا، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، توجہ کیجئے گا نیازوں سے، فطرس فرشتے کو اٹھایا، چل پڑے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں۔ میں کہتا ہوں جبرائیل کبھی سپریم کورٹ کے مجرم کو سول کورٹ کی عدالت معافی نہیں دے سکتی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تھکیے گا نہیں یاد؟ سپریم کورٹ کے مجرم کو سیشن کورٹ کی عدالت معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ سے بڑی کائنات میں کوئی عدالت نہیں، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ عادل العادلین ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا مالک ہے۔ جب اس کے دربار سے فطرت کو سزا ملی، اور جملہ بھی کیا کہا کہ من مثلی، میرے جیسا کون ہے؟ اللہ کو یہ میں پسند نہیں آئی، اس نے بالوں پر چلا کے چوتھے آسمان پہ پھینک دیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام لے کے چلے ہیں حضور کے پاس۔ میں کہوں گا جبرائیل کیسے لے کے جا رہے ہو؟ یہ تو اللہ کا سزا یافتہ مجرم ہے، تم اس کو چھوٹی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہو۔ جبرائیل کہیں گے تم پریشان نہ ہو، بس دیکھتا جا، میں تجھے آج بچاتا ہوں کہ کتنی بڑی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ ادھر آئے فرشتوں کے ساتھ فطرس کو اٹھا کے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ وہ کریم بھی سلام دے رہا ہے، میں بھی سلام پیش کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اپنے بیٹے حسین کی مبارک قبول فرمائیے۔ رسول اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں مبارک تو قبول فرما رہا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ مسکرا کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سرکار وہی ہے جس کو حضور بہتر جانتے ہیں، آپ سے کائنات کی کون سی چیز چھپتی؟ یا رسول اللہ آج آپ کا بیٹا حسین دنیا میں تشریف لائے، اپنے بیٹے کی اس مولود مبارک کی آمد کے سلسلے میں اس گناہگار فرشتے کو اللہ سے معافی دلوا دیں۔ یا رسول اللہ آج اس کو آپ معاف فرما دیجیے، آپ نے معاف فرما دیا تو وہ بھی معاف فرما دے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جس پہ حضور راضی ہو جائے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جس کو حضور اپنے دربار سے نکال دے اللہ بھی لعنت بھیج دیتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا جبرائیل ایسا کرو، اس کو اٹھاؤ اور جا کے میرے بیٹے حسین کے گہوارے سے مس کر دو، گہوارے سے مس کر دو، جاگیے گا نیاز حسین۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ میرے حسین کا ننھا سا ہاتھ یا ننھا سا نورانی قدم اس کے بدن سے مس کر دو، اس کو شفا مل جائے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ حضور فرمائیں گے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں نے حسین کے گہوارے سے اس کو شفا اس لیے دلوائی ہے تاکہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ جب تک حسین ظاہری طور پر تھے حسین کے وجود سے شفا ملتی رہی، میں نے گہوارے سے مس کروا کر شفا دے کر قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے کہ جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے، چاہے حسین کا گہوارہ ہو، چاہے حسین کا علم ہو، چاہے حسین کا تعزیہ ہو، چاہے حسین کا ذوالجناح ہو، جو بھی حسین سے منسوب ہو جائے وہ شفا بھی دیتی رہے گی اور گناہ بھی بخشواتی رہے گی۔ مل کے نعرہ حیدری،
आबाद व शाद रहें। मौला आपको सलाम। अब हजूर तारीखें लिखते हैं, उलमा लिखते हैं, जो ही फितरत को शिफा मिली इसने परवाज भरी आसमान की तरफ, और जुमला वही जुबान पे, मम मिसली मम मिसली मम मिसली, मेरे जैसा कौन, मेरे जैसा कौन। हजरत जिब्राइल की आवाज ही कैसी हमाकत कर रहे, पहले भी इसी पे सजा मिली थी, अब फिर वही जुमला मुस्कुरा के कहते हैं पहले मेरे पास दलील नहीं थी, अब दावे की दलील है। अना अतीकल हुसैन, अल्लाह सजा नहीं देगा इसलिए कि मैं हुसैन का आजाद करता हूं। जिसको हुसैन आजाद कर दे उसे अल्लाह सजा कैसे दे। अब हमारे पास दोस्त भाई बुजुर्ग कहते हैं कैसे मुमकिन है कि हुसैन के गहवारे से शिफा मिल जाए। आइए कुरान पाक की तरफ चलते हैं, अगर इजाजत हो तो आयत पेश करो कैसे शिफा मिलती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूरह यूसुफ पढ़ के देखिए, जब हजरत याकूब की बिनाई चली गई ना, यूसुफ 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 हाय यूसुफ हाय यूसुफ, इतना अल्लाह का नबी रोता था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हिजर में। क्या करूं, बात ज़हन में आ गई, मैं आपके सामने पेश करना है। हजरत यूसुफ जब गिरे ना कुएं के अंदर, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, कहने लगे अल्लाह को वास्ता दे ताकि अल्लाह तेरी मुश्किल आसान करे। हजरत यूसुफ ने कहा, तफसीर नूर सकलैन तफसीर कुम्मी, हजरत यूसुफ ने फरमाया मेरे अल्लाह तुझे मेरे बाप दादा के हक का वास्ता, मुझे कुएं से निजात दे दे। अल्लाह ने दोबारा जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जरा यूसुफ से पूछो इसके बाप दादा का मेरे पे कौन सा हक है जिसके वास्ते दे रहा है। तवज्जो है या नहीं है, बोलना जरूर जो हुसैन के दादा, उनका मेरे पे क्या हक है। अगर आदम को दादा समझ के वास्ता दे रहे हो, आदम वही नहीं है जिसको मैंने कहा था ला तकरबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना, उसने मेरी कब मानी। आदम गए या नहीं गए। नूह का वास्ता दे रहे हो तो नूह वही है जिसको मैं रोकता रहा, नूह बद्दुआ ना करना, उसने बद्दुआ की, मेरी हुज्जत था, मेरा नबी था, मुझे अमल करना पड़ा, उसकी दुआ पूरी करनी पड़ी, सारी मखलूक मेरी डबो के मरवा दी, उसका मेरे पे कौन सा दावा है। अगर अपने बाप याकूब का वास्ता देते हो, तवज्जो कीजिएगा आखिर मोमिन तक, जुमला ज़ाया हुआ मुझे अफसोस होगा, बोलिएगा जरूर, आज की रात बोलेगा वही जिस पे जनाब सैयदा राजी है। ऐसे थक के बैठने का मजा कोई नहीं है। हुसैन जैसे शहनशाह की आमद हो और मजलिस जश्न के इब्तिदा में नींद आनी शुरू हो जाए तो मसला खराब हो जाएगा। आपको अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे, बानियान की तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाह ने फरमाया अगर याकूब अपने बाप याकूब का वास्ता देते हो तो याकूब नबी को देखो, उसकी दिल में मेरी मोहब्बत पर यूसुफ तेरी मोहब्बत गालिब आ रही है। वो इतना मेरा जिक्र नहीं कर रहा जितना यूसुफ यूसुफ कर रहा है। उसका मेरे पे कौन सा हक है। मेरे इश्क में तो उसने आंखें जाया नहीं की, यूसुफ तेरी मोहब्बत में अपनी आंखें खो दी उसने। किस मुझ बाप का मुझे वास्ता देते हो। हजरत जिब्राइल ने पूछा, हजरत जिब्राइल से यूसुफ ने पूछा कि फिर मैं किन का वास्ता दूं। हजरत जनाबे एक सलवात पढ़ लीजिए आले मोहम्मद बिस्मिल्लाह। उलमाए मिल्लत की सेहत और सलामती के लिए मिल के एक सलवात किबला इजाजत हो तो दो जुमले पढ़ूं, वरना ये छोड़ मौला आपको जिंदगी। बात ज़हन में है। हजरत यूसुफ ने पूछा कि फिर मैं किन का वास्ता दूं। जितने सुन्नी शिया भाई बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, लोहे दिल पे लिख लें, जिब्राइल बोलता ही नहीं है अल्लाह की मर्जी के बगैर, मैसेंजर है खुदा का, अल्लाह का बनाया हुआ उलिल अज़म फरिश्ता, वही बोलता है जो खुदा फरमाता है। हजरत जिब्राइल ने कहा तुम्हारे हाथ की उंगलियां कितनी हैं। थक गए ना, ऐसा मेरे हाथ की उंगलियां 5, इनमें पोटे कितने हैं। हजरत यूसुफ ने गिन के बताया 14। उन्होंने कहा अल्लाह जानता था मेरी उम्मत के इंसानों से गलतियां खताएं होंगी, अल्लाह ने हर इंसान के हाथ में इसमें आजम दे के भेजा है, जब भी कोई ऐसा काम हो जाए जिससे मैं नाराज हो जाऊं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, या 5 का वास्ता दे दो या 14 का वास्ता दे दो। मुसीबतों का इरादा बदल गया होगा, इजाजत हो तो रुबाई पढ़ो। मुसीबतों का इरादा बदल गया होगा और कज़ा का वार अचानक ही टल गया होगा। कुएं से बचकर निकलना मुहाल था यूसुफ, जुबान से या अली मदद निकल गया होगा।
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بدن اطہر سے وہ کرتا اتار کے حضرت یعقوب کی خدمت میں بھیجا. اب پہلا سوال بڑا مؤدبانہ یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی بعد میں ہیں، حضرت یعقوب نبی پہلے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ میرے ساتھ ہاں میں ہاں تو ملائیے. پہلے حضرت یعقوب ہے نا، پھر حضرت یوسف ہے. تو جو اختیارات نبوت معجزے کی طاقت حضرت یوسف کے پاس ہے، وہ حضرت یعقوب کے پاس بھی تو ہے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کرتا کیوں بھیج رہے ہیں، اور اللہ سورہ یوسف میں اس کا ذکر کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ کو تو چاہیے تھا، کہتا یہ یوسف کون سی رسم ڈالنے لگے دنیا میں، میرے تمام خالص توحیدی بندے کہیں گے یہ تو شرک ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے. تجھے تو چاہیے تھا 2 رکعت نماز پڑھتا اور کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، میرے بابا کو شفا دے دے. لیکن تو نے مجھ سے مدد مانگی نہیں، نہ تو نے مجھ سے کوئی واسطہ دیا، تو نے اپنا کرتا اتار کے بھیج دیا. اس حبوب قمیصی ھذا، میری قمیض لے کے چلے جاؤ، میرے بابا کی آنکھوں پر ڈالنا. ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف کا کرتا آنکھوں پہ ڈالا. یادی بصیرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب کی بینائی پلٹ آئی. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہر بات میں شرک کے نعرے نہ لگایا کرو. جہاں آل محمد کے فضائل نظر آئے وہاں اللہ کو سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا جی یہ شرک ہو رہا ہے. شرک ایسے نہیں ہوتا، بلکہ میری حجت کے وجود سے جو چیز بھی منسوب ہو جائے وہ شفا بھی دیتی ہے، گناہ بھی بخشواتی ہے. تو ہم ہاتھ باندھ کے یہی تو عرض کرتے ہیں کہ یوسف اور یعقوب جنتی ہیں، جنت کے سردار نہیں ہیں. جب جنتی نبیوں کا یہ مقام ہے کہ ان کے کرتے شفا دیتے ہیں، تو جنت کے سرداروں کے گہوارے بھی شفا دے سکتے ہیں. آخری مومن تک نعرہ حیدری. سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. امام حسین علیہ السلام کا عشق اور محبت اللہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے. اللہ ہماری نسلوں میں مولا کی محبت قائم و دائم فرمائے. آپ یہ دیکھیے، بیان کو سمیٹ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ 6-7 منٹ، اس کے بعد قبلہ تشریف لائیں ان کو ممبر. ٹھیک ہے جناب؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. آج تک دنیا حیران ہے کہ حسین ابن علی کا ذکر دنیا میں اتنا پھیل کیسے رہا ہے یا نہیں؟ بھئی سیاستدان بڑے بڑے فاتح سکندر جیسے، امیر تیمور جیسے، اکبر اعظم، مغل اعظم، بڑے بڑے حکمران، بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں آتی ہیں، کچھ دیر کے لیے حکومت کرتی ہیں، پھر ان کے نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں. یا حسین تیری عزت کے کیا کہنے، جو جو زمانہ بیت رہا ہے، جو جو صدییں بیت رہی ہیں، میرے مولا تیرا ذکر پھیلتا چلا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب محمد تیرے ذکر کو ہم نے بلند کرنا ہے. اور حسین محمد کا حسین نہیں ہے، محمد سے حسین ہے. جنہیں جملہ یاد ہے، حسین وجود محمد کا حصہ ہے. اللہ نے وعدہ کیا محمد میں نے تیرا نام جھکنے نہیں دینا. اب جتنی صدیاں بیتتی جائیں گی، جیسے محمد کا ذکر پھیلتا جائے گا، آل محمد کا ذکر ہی پھیلتا جائے گا. آپ یہ دیکھیے، اصول ہے. 2 بزرگ عالم دین تشریف فرمائے، میری بات کی تائید فرمائیں گے. نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا ایک فرمان ہے، بس تھکیے نہیں، میں ختم کر رہا ہوں. مولا کائنات علیہ السلام کا فرمان، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں جس نسل میں جتنی زیادہ تلوار چلے گی نا، وہ نسل دنیا میں اتنی زیادہ پھیلے گی. ہائے ہائے ہائے، جاگیں، بات کو سمجھے نہیں آپ نے، غور نہیں فرمایا. جس نسل میں مولا فرماتے ہیں تلوار جتنی زیادہ چلے گی اتنی زیادہ وہ نسل پھیلے گی. دیکھیں بکری حلال جانور ایسا ہے، ہر روز پوری دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہو رہی ہے، حلال جانور لوگ کھا رہے ہیں. رئیس کسر کی بلا بقرہ عید میں پوری ہو جاتی ہے، پھر کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ذبح کرتے ہیں. کتا ہے نجیس العین جانور،
बकरी के यहाँ पैदा होते हैं 2 या 3 बच्चे, और कुत्ते के यहाँ माशाल्लाह काफी ज्यादा रौनक लग जाती है। बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, ज्यादा बात को खोल नहीं सकता, मिंबर है। लेकिन आप देखिएगा कि बकरी, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह ने उस पर कुर्बानी वाजिब की है, हलाल जानवर है, अल्लाह की अताअत में गर्दन कटवाती है, अल्लाह के हुक्म पे चलती है, अपनी नस्ल को कुर्बान करती है। लेकिन बकरी जो लाखों करोड़ों की तादाद में ज़िबा होती है ना हजूर, वो जब भी आपको नजर आएगी ना, वो रेवड़ों की शक्ल में नजर आएगी। लेकिन वो कुत्ता जो इतने ज्यादा पैदा होते हैं, लेकिन क्योंकि नजीसुलैन है ना, उसकी नस्ल में कुर्बानी नहीं है, उसकी नस्ल में तलवार नहीं चलती, वो जब भी नजर आएगा आपको अरूड़ी पर अकेला अकेला नजर आएगा, इसलिए कि अल्लाह की राह में उसकी नस्ल में कुर्बानी नहीं है। मैं कहता हूँ आले मोहम्मद आपकी शान के क्या कहने, करबला में सिर्फ एक सैयद बचा था, आज दुनिया के अंदर 36 करोड़ हुसैन के अज़ादार मौजूद हैं, इसलिए कि ये नस्ल 14 सदियों से कुर्बानी देती आ रही है। हुसैन कुर्बानी दे के चले गए और आज तक हुसैन वाले कुर्बानियां दे रहे हैं। ये कुर्बानियां देने के बावजूद भी जब भी आपको नजर आएंगे ना, जुलूसों की शक्ल में नजर आएंगे। आगे आगे अब्बास का अलम होगा, पीछे हुसैन के अज़ादार होंगे, उनके पीछे हुसैन का जुल्जना होगा, क्योंकि कुर्बानियां दे रहे हैं, जुलूस की शक्ल में अल्लाह ने रौनक लगा दी। लेकिन जो जितना नजिस होगा, आज 1400 साल के बाद भी हुरमला की नस्ल में से, शिमर की नस्ल में से, यजीद की नस्ल में से आपको ये कोई कहता हुआ नजर नहीं आएगा कि मैं हुरमला की नस्ल से हूं, मैं यजीद की नस्ल से हूं, क्योंकि नस्ल में कुर्बानी नहीं। कभी ना जिंदगी में घबराना, हमारे पे फायरिंग हो रही है, हमारे पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ये तो इश्क हुसैन के सौदे हैं। हम जब भी करबला जाते हैं मौला के कदम चूम के यही गुजारिश करते हैं, मौला अगर एक नौकरी भी जिंदगी की पसंद है ना, एक नौकरी भी नौकर की कबूल है, तो हम आपसे ना गाड़ियां मांगते हैं, ना टेक्सटाइल मिले मांगते हैं, ना दुनिया का माल मांगते हैं, फना की झोंक है दुनिया। मौला अगर एहसान फरमाना है ना, तो हमें अपनी मोहब्बत में शहादत जैसी नेमत जरूर नसीब फरमाना। मौला आपको सलामत रखे। आप उनको डराते हो मौत से जो करबला जाते ही हुसैन से शहादत मांगने के लिए। आप हुसैन को मिटा नहीं सकते, ना हुसैन के चाहने वालों को मिटा सकते हो, इसलिए कि हुसैन रसूलुल्लाह का बेटा है, यजीद अबू सुफियान का बेटा है, हुसैन फातिमा जहरा का बेटा है, वो हिंदा की औलाद है, ये कायनात के बादशाहों का खानदान है, वो इनका आजाद करदा खानदान है। बड़ा नौकर और सरदार बराबर कैसे हो सकते हैं? इसलिए किसी शायर ने क्या खूब रुबाई लिखी थी, कल का यजीद खुश था ना, ये हाथ काट कर, आखिरी रुबाई पर कभी मत छोड़ो, तवज्जो फरमाइए, कल का यजीद खुश था ना, ये हाथ काट कर। अब एक खौफ उसके मुकद्दर के साथ है, क्या हाथ हो गया है उमैया की नस्ल से, अब तो गली गली में ही गाजी का हाथ है। नाराए हैदरी।